آج کا جو دن ہے، اس دن جو قرارداد علاقے پاکستان کی منظور کی گئی تھی، اس کی حیثیت ایک کاغذ کی نہیں یا صرف ایک قرارداد کی نہیں تھی۔ اس وقت کے کشمیری رہنماؤں نے اپنے مذہبی، ثقافتی، معاشی اور جغرافیائی تحفظ کے لیے اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ فرزانہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ 5 اگست کے بعد جو سینیریو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو صرف 9 بجے کے بلیٹن میں 1 یا 3 ہیڈ لائنز چلا کر اسے خانہ پوری کی جائے۔ اب ذمہ داری جہاں پر ہمارے قائدین کے کندھوں پر ہے، ہماری نوجوان نسل پر ہے۔ ان لوگوں کو بھی بلایا گیا کہ جن کے بات کرنے سے اس مسئلے پر جو ہے فرق پڑ سکتا ہے۔ صدر ریاست ہو گئے اور جو فارمر پارلیمنٹیرینز اور کرنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں۔ 1947 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کا ذکر تو ہو گیا، آج کا ذکر نہیں ہو پایا۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ پہلا یوم الحاق پاکستان منایا جا رہا ہے۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ کشمیر اب وہ کشمیر نہیں رہا، قبول کر لیجیے گا۔ ہم نے کچھ کیا، کچھ نہ کیا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، اس کے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اسے کیسے حاصل کریں گے، یہ وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ I lived personally in Kashmir for 6 years before the floods and the IDP's crisis in Swat and other disasters brought me to other places. But we've continued to serve in Azad Kashmir. It's been an honor for me. Most of my employees, including my management staff at my organization CDRS, has been heroic in the work that they've done, and they are all Kashmiris, and they've done a wonderful job. They're heroes for Kashmir and Pakistan. One of my very first humanitarian awards was from Mr. Sardar Atiq as Prime Minister. وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اسپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کشمیر ایشو کو لے کے جائیں گے۔ اس کی جو بھی باریکیاں ہیں آپ میرے سے بہت بہتر اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ایسی پوزیشنز پہ رہے ہیں، آپ کا ادراک ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ ہم اس کو اس قسم کے فورمز پر لے کر جائیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ بہت عرصہ پہلے اس کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق جو ہے خود ارادیت دیا جائے۔ کہ آج کی جو ہماری قیادت یہاں بیٹھی ہے، ان کی بات نہ صرف یہاں بیٹھی لوگوں کے اور یوتھ کے دلوں تک پہنچے گی، بلکہ ہم ایک نیا لاہ عمل بھی تیار کریں گے کہ الحاق پاکستان سے ہم نے اتنے سالوں میں کیا حاصل کیا، سیکھا کیا اور آگے کرنا کیا چاہیے۔ یہ تحریک پاکستان اور گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کا پروسیس شروع ہو چکا تھا، اور مسلم کانفرنس اس وقت صرف ایک جماعت نہیں تھی۔ مسلم کانفرنس did not used to be one of the parties, it was the party of the state. 21 کی 21 ریاست کی الیکٹڈ جو سیٹس تھیں وہ اس کے پاس تھی، اور یہ سواد اعظم تھی، اور اس سے پاکستان کے قیام سے پہلے اپنی تقدیر کو وابستہ کیا۔ اور جس طرح ارشاد محبوب صاحب نے کہا 46 سے 44 میں پہلی بار قائد اعظم گئے، مارچ میں 13 مارچ کو گئے، اور مئی تک وہاں رہے، 4 مہینے رہے۔ اس میں انہوں نے شیخ محمد عبداللہ، چودھری غلام عباس، میر واحد صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ بہت خیر حاصل گفتگو کی، اور طویل گفتگو کے بعد پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کرے گی، اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ڈیوائیڈڈ انڈیا میں جہاں ممکن ہوگا مسلم لیگ کو بنایا جائے گا، لیکن ریاست جموں و کشمیر کو یہ ایکسیپشن حاصل تھی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس کی نمائندگی کرے گی۔ اور اس طرح چودھری غلام عباس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ غلام عباس، یہ جو سارا ہم سب آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، آپ اپنی تحریک کو جاری رکھیں۔ جب سے اللہ نے آپ کو اس کمیٹی کے لیے چنا ہے، ہم سمجھتے ہیں جتنی شکایتیں پچھلی کشمیر کمیٹی کے ساتھ رہی ہیں اوورسیز ہوتے ہوئے، ہمیں آپ کی طرف سے ایسی کچھ چیزیں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا کہ اوورسیز بیٹھے ہوئے کشمیری جو پارٹی کے آپ کے نہ ہو کر بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو طریقے ظلم کے ہو سکتے ہیں
لوگوں کو رام کرنے کے لیے وہ سارے انہوں نے آزمائے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ عوام کی محبت کو کھرچ نہیں سکے، نکال نہیں سکے، اس میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جتنا ہندوستان ظلم ڈھاتا رہا، ہندوستان کے خلاف نفرت میں بھی اسی مناسبت سے اضافہ ہوتا رہا۔ ہمارا نیشن ہوڈ ہم سے چھین چکا ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھین چکا ہے، ہماری آئیڈینٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ وہ کام کر رہا ہے۔ ان حالات میں ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے لیے جانیں دیتے ہیں، پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ پنجے برہمن سے کشمیر کو چھڑانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، وہ دنیا کو کشمیر کاز کی پشت پہ لا کھڑا کرے، اور وہ ریاستی عوام کو اپنی یکرنگی، اپنی یکسوئی اور اپنی یکجہتی کے واضح اور مثبت پیغامات دیتا رہے۔ اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ آج تک فلفل نہیں، اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں 174 سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا، جس طرح ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، انسانیت اس پر شرمندہ ہے، اور آج وہ موورز اینڈ شیکرز، وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ یو این کے تمام کی سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام تھنک ٹینکس جو آج مجھے اور دنیا کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 نکاتی ایجنڈا، اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 8 نکاتی ایجنڈا، جو مجھے بتاتے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے یہ فیصلے کرو، آج وہ ماحولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہترین تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو محور ہے وہ انسانیت ہے، اس پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن، اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے، جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا، اور دوسری چیز پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی یہ کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں، بیواؤں، یتیموں، بزرگوں، جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ اگر آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری رب کو پسند نہیں۔ ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں، بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کاز ٹو آل دوز فورمز ان دا پراسپرس ورلڈ وچ میٹرز دا موسٹ۔ میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا، پرائم منسٹر صاحب سے ملا، ہم نے دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرانے ہیں، وہاں کے کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے خود اپنے پارلیمنٹیرینز، اور یاد رکھیے یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں جماعت اسلامی، اس میں جے یو آئی، اس میں ایم کیو ایم، اس میں این پی، اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں اس کا حصہ ہیں۔ ہم ان کو لے کے جائیں گے، ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے، اور وہ ڈیبیٹ کیا ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں، یو این کے اندر آپ نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انیشیٹوز لی ہیں، اس میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ پھر اکراس دا گلوب جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ کشمیری اوریجن کے ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ مسلم اکراس دا گلوب،
चाहे वो किसी भी मजहब और सोच के पैरोकार क्यों ना हो। हमने उनको रीच आउट करना है इंशाल्लाह, हमने उनको बोर्ड में लेना है, उनको हमने रियलाइज कराना है कि आज दुनिया में अगर रूस को इस खित्ते में शामिल किया जाए, बार बार इस पॉइंट में मैं जोर देता हूं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बटी हुई थी, उसमें भी दरारें डालने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात का प्रचार किया जा रहा था। ये सही कह रहे हैं कि और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन उसके बावजूद उसे बहकाया जा रहा था, उसे भटकाया जा रहा था। उस वक्त सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान गाजी मिल्लत, उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पे ये बहुत ख़तरा मोल लिया और उन्होंने इन तमाम कायदीन को इकट्ठा किया। 2 दिन तक बहस रही, 2-3 दिन तक बहस रही, इत्तफाक नहीं हो रहा था। आखिरी दिन इत्तफाक हुआ और बबांग दोहल उन्होंने ये कहा कि हमारी तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। ये करारदाद नहीं था, ये एक फैसला था और जम्मू कश्मीर के लोगों का। और उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें इस फैसले की तकमील से नहीं रोक सकती। ये था जज्बा। और फिर जो है सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने ये कुर्बानी दी कि अपनी बीवी और छोटे बच्चों को वहीं छोड़ के खुफिया तौर पे वो आज़ाद कश्मीर में आए। यहाँ उन्होंने एक बड़ी फौज को मुनज़्ज़म किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपनी नाकामियाँ गिनते हैं, जहाँ आप काफ़ी अफसोस मिलते हैं, जहाँ आप कहते हैं कि गिरियाजारी करते हैं, खुदा के वास्ते अपनी कामयाबियों को भी ज़रूर गिना करें। उस करारदाद की तकमील के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग मुनज़्ज़म हुए, कबाइल ने भी साथ दिया और हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। अब यकीन कीजिए, एक बंदूक जिसको टक दम बंदूक कहते हैं, नाक़िस बंदूक, डंडे, कुल्हाड़े, उससे हमने डोगरा फौज को शिकस्त दी। और आज आपको जो आज़ाद कश्मीर नजर आ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान नजर आ रहा है, ये लोग उठे और उन्होंने इस खित्ते को आज़ाद करवा दिया। 13,000 मुरब्बा किलोमीटर आज़ाद कश्मीर का और 73,000 मुरब्बा किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान का, जो आपकी दिफाई फसील है, जिसके बगैर पाकिस्तान महफूज नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद अपने जोरे बाजू पर आज़ाद करवाया। और जैसा कि मैंने कहा कि क़बाइल भी उसमें शामिल हुए थे। फिर सन 1948 में हमें पाकिस्तान की फौज की मदद मिल गई थी और हिंदुस्तान ने हर फौजी हर बार इस्तेमाल किया कि इस इलाके को वापस लिया जाए, नहीं लेने दिया। ये वो बहादुर लोग हैं। और अगर महाराजा की फौज, डोगरा फौज जो है, वो हिंदुस्तान के साथ साजबाज करके 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान की फौज माउंट बैटन के हुक्म के ऊपर वहां न उतरती, तो आप यकीन कीजिए कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को हमारे मुजाहिदीन आज़ाद करवा चुके होते। ये तारीखी हकीकत है। बाद में उन्होंने कश्मीरियों के सबसे हरदल अजीज लीडर शेख अब्दुल्ला को अपने साथ मिला लिया और उसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कार्रवाई के लिए आमादा किया। शेख अब्दुल्ला के रजाकार चुन चुन कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को मारते थे, उनको कत्ल करते थे। उनका क्या गुनाह था? इल्हाक़ पाकिस्तान, क्योंकि पूरी उस वक्त रियासत के लोग जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। और ये कत्ल गारत का सिलसिला, ये कत्ल आम का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ, आज तक जारी है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमने 5 लाख जाने गंवाई हैं, ये जो 5 लाख शहादतें दी हैं, सन 1947 में नवंबर के महीने में जम्मू में 2,37,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। डोगरा फौज ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, बजरंग दल ने, इसका कुछ और नाम होता था उस वक्त, इन सब ने मिलकर 2,37,000 मुसलमानों को शहीद किया। क्यों? वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। और आज तक जो कश्मीरी कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं, मैं सही पूरे वसूख के साथ कहता हूं
کہ 5 لاکھ لوگوں کی شہادت دے چکے ہیں. تو آپ اپنی ناکامیاں گنتے ہیں. 200 سال سے یہ ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں. ایک علاقہ آپ نے آزاد کروایا اور ادھر کشمیری جو ہے، جو وہاں کا کشمیری ہے، وہ تو سنگینوں کے سائے میں اور دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج کی موجودگی میں، جہاں 9 لاکھ فوجی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 230 ملیٹنٹس یا جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہیں، سینے تانے کھڑے، بے ہتھیار، بے وسیلہ، کوئی تربیت نہیں، سویلینز کھڑے ہیں. اور اگر ہندوستان کی پوری فوج کی تعداد جو 12 لاکھ ہے تو اس میں سے 9 لاکھ ان نہتے سویلینز نے اپنی مزاحمت کی وجہ سے، پرامن مزاحمت کی وجہ سے وہاں باندھی ہوئی ہے. اس لیے اہل جموں و کشمیر، اہل محفوظہ کشمیر دنیا کی بہادر ترین قوم ہے. دیکھ لیجئے الجزائر کی جنگ یا گزشتہ صدی میں جو جنگیں ہوئی تھی، یا میں خود جو ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو افریقہ میں مختلف قسم کے تنازعات ہیں، وہاں تمام دھڑوں کے پاس، تمام گروپس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. یہ غیر مسلح لوگ جو ہے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں.